عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، نزدیک اور دور سے، اس بیش قیمت نام میں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ آج صبح بھی ہم خداوند کا کلام سنیں گے، خدا کے وفادار خادم سے، بھائی فرینک سے۔ ایک اور سال گزر چکا ہے اور نیا سال چڑھ چکا ہے، اور ہم زیورک سے ہم عالمگیر کلیسیا کو، آپ سب کو ایک بابرکت 2023 کی تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں کہ خداوند کے کلام کو سنیں۔ بہت سے لوگ بہت بہت سے لوگوں نے اپنا ایک ریزولوشن بنایا کہ 2023 میں ہم یہ کریں گے، اور میرا بھی ریزولوشن ہے کہ میں اس کلام کو بڑی دیانتداری سے اس کی پیروی کروں گا، کیونکہ خداوند ہی کلام ہے، اور یہ کلام ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے ابدی زندگی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کا کلام سنیں، میں ایک تلاوت کرنا چاہوں گا۔ زبور 25 اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ آئے خداوند، میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ آئے میرے خدا، میں نے تجھ پر توکل کیا ہے، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بجائیں، بلکہ جو تیرے منتظر ہے ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا۔ پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ آئے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے۔ کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے، میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ آئے خداوند، اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند، اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اب آئے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی، اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے۔ تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جانفشانی کو دیکھ،
اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ میرے دشمنوں کو دیکھ کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھیں کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ آئے خدا، اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ کیسا شاندار اور جلالی کلام ہے۔ داؤد کی دعا، تیسری آیت، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ ہم شرمندہ نہیں ہوں گے۔ خداوند ہاں اور آمین ہے۔ اور 10ویں آیت، جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ ہاں، ہم خداوند کے کلام پر چلتے ہیں کیونکہ یہ ہاں اور آمین ہے۔ اور 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے، وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، کیا خداوند نے ہمیں درست راہ نہیں دکھائی کہ ہم درست راہ پر چلیں؟ آئیے چلیں، خداوند کے کلام کے مطابق چلیں، کیونکہ اس کا کلام ہاں اور آمین ہے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اس کی بھلائی کے لیے، اس کے فضل کے لیے جو وہ ہمیشہ ہم پر انڈیلتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، وفادار خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں اور تیری ستائش کرتے ہیں اور تیرے شاندار نام یسوع نام کو جلال دیتے ہیں۔ اور تو نے ہمیں اس راستہ پر گامزن کیا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں محفوظ رکھ اور اسی راہ پر چلاتا رہے جس پر ہم چل رہے ہیں، تیری جانب خداوند یسوع۔ ہم جانتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے اور میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو اس راہ پر ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صرف تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور تیرے کلام پر ہمارا توکل ہے کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے۔ خداوند یسوع، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو بھائی فرینک کو بھی برکت دے، اس کے ہونٹوں کو مسا کر تاکہ وہ ہم سے بات کرے اور جو ہم چاہتے ہیں۔ وفادار خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں، یسوع کے قدوس نام میں، آمین۔ اب بھائی فرینک بات کریں گے۔ میں بڑی گرمجوشی سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں زیورک سے، اور سب کے لیے دل کی گہرائی سے آپ سب کے لیے خداوند کی برکتیں چاہتا ہوں۔ اور مجھ پر خداوند کا فضل ہوا کہ میں نے ساری دنیا میں سفر کیا اور میں پیغام کو ساری دنیا میں لے گیا، لیکن سوئٹزرلینڈ اور خاص طور پر زیورک، اس کا ایک خاص مطلب ہے میرے لیے۔ اور 50 سال تک کے لیے میں نے زیورک میں منادی کی ہے۔
آخری اتوار، ہر مہینے کے آخری اتوار کو میں زیورک میں ہوتا تھا۔ صرف 3 مرتبہ ان گزرے ہوئے 50 سالوں میں صرف 3 مرتبہ میں یہاں پر آخری اتوار کو نہ پہنچ سکا۔ میرے لیے زیورک یہ ایک دوسرا کریفلڈ ہے، براہ راست میرا گھر ہے، اور یہاں پر بڑی بابرکت باتیں ہوتی تھیں ان تمام سالوں میں۔ اور میں اس میز کو بھی یاد کرتا ہوں جس پر کتابیں سجی ہوتی تھی، اس پر بھائی برینم کے میسیجز ہوتے تھے جن کا ترجمہ ہوتا تھا، اور ہر کوئی انہیں لے کر پڑھ سکتا تھا، اور وہ جان سکتا تھا کہ خداوند نے ہمارے زمانہ میں کیا کیا ہے۔ ہم بھائی کیلر کے لیے دل کی گہرائی سے اس کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے جو تعارفی کلام پڑھا، ہر ایک آیت اس میں ایک گہرائی ہے۔ اب میں نے صرف 3 آیتوں کو ان میں سے چنا ہے، ان پر میں آج بات کروں گا، لیکن پھر زور اس بات پر ہے ہم زیورک کی میٹنگز کے لیے شکر گزار ہیں کہ وہ دوبارہ سے ان کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور گزشتہ 3 برسوں میں جو کچھ ہوا ہے، اس وبا کے ذریعے اس سے بہت لوگوں کا نقصان ہوا، پر ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ عبادتیں، یہ ایماندار کی زندگی میں سب سے ضروری چیز رفاقت ہے، کہ جمع ہونے سے کبھی باز نہ آئے۔ اور جیسے جیسے وہ دن قریب ہوتا جا رہا ہے، ہمیں جمع ہونا ہے، اور پیغامات میں سب کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ آئیے ان 3 آیتوں کی طرف دیکھیں گے، زبور 25 میں سے، اور پھر دوسرے حوالے بھی دیکھیں گے۔ زبور 25 اور اس کی تیسری آیت۔ زبور 25 اور اس کی تیسری آیت۔ بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ ہم ہاں اور آمین اس پر کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جو خداوند پر اپنا بھروسہ کرتا ہے، جو خداوند کے وعدوں پر ایمان لاتا ہے، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ صرف وہی جو خداوند کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے وہی شرمندہ ہوگا۔ وہ دوسروں کے سامنے اور اپنے آپ میں شرمندہ ہوگا۔ اور زبور 25 اور اس کی چوتھی آیت۔ آئے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے۔ یہ ہم سب کی ایک بہت بڑی خواہش ہے۔ آئے خداوند مجھے سکھا۔ یہ موسیٰ کی بھی دعا تھی کہ اگر تیری نظر میں مجھ پر کرم ہوا ہے تو مجھے اپنی راہیں دکھا۔
اور ہم خداوند خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی راہیں دکھائی ہیں، اور اس وقت میں بھی اور اس راہ پر ہم ایمان کے ساتھ اس کے فضل سے چلتے ہیں۔ اور 25 زبور کی ایک اور آیت دیکھیں گے، اور اس کی 10ویں آیت، جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں، آمین۔ اس کی سب راہیں، سب راستے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، سوئٹزرلینڈ میں، آسٹریا میں، فرانس میں، تمام پڑوسی ممالک میں اور ساری دنیا میں، آپ سب جانتے ہیں ایک عبارت جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، وفادار خدا، نجات دہندہ، تو نے ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے، تو نے اپنا کلام ہم پر منکشف کیا ہے، تو نے اپنا لہو ہمارے لیے بہایا ہے، تو نے ہمیں وعدے دیے ہیں جن کا ہم سب تیرے فضل سے تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ خداوند تو نے حقیقت میں ہمارے ساتھ نیا عہد باندھا ہے، اور خدا کے سب وعدے ہاں اور آمین میں ہیں، حتیٰ کہ وہ وعدے جو اس زمانہ کے لیے ہیں اور جن پر ہم مختصر طور پر آج بات بھی کریں گے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت۔ اس نے کہا، میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ سیدھا کرو۔ ہم سب جانتے ہیں ان 3 سوالوں کو جو یوحنا سے پوچھے گئے۔ کیا تو مسیح ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ کیا تو وہ نبی ہے؟ اور اس کو اجازت دی گئی اور اسے کہنا پڑا، نہیں نہیں نہیں۔ تو پھر سوال آیا، تو کون ہے؟ پھر اس نے جواب دیا کہ میں بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک شخص تھا۔ اس کے پاس الہی بلاہٹ تھی تاکہ وہ الہی پیغام لے کر جائے یسوع مسیح کی پہلی آمد پر، اور خداوند کے لیے ایک مستند قوم تیار کرے، اور جو پرانے عہد کے والدین ہیں ان کے دلوں کو پھیر کر نئے عہد کی اولاد کی طرف ان کو پھیر دے۔ اور خداوند کے لیے ایک قوم کو تیار کرے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند کے بیش قیمت لوگوں، اس کے بچوں، آج اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ وعدہ جو ہمارے زمانہ میں پورا ہوا اور وہ جاری اور ساری ہے، تاکہ
مکمل طور پر پورا ہو جائے۔ اگر میں آج یہ وہ منادی کروں کہ موسیٰ کے زمانہ میں کیا ہوا، ان زمانوں میں کیا ہوا، 6000 سال پہلے کیا ہوا، اگر میں یہ نہیں جانتا کہ خداوند نے اس زمانہ کے لیے جو مقرر کیا تھا اور جو کچھ اس زمانہ میں ہونا تھا، اور ہمیں مقرر کیا گیا تاکہ ہم اس کے گواہ ہوں، اور خاص طور پر وہ سب دوست وہ اس بلاہٹ سے واقف نہیں ہیں، وہ دوست جو براہ راست بھائی برینم کو ملی۔ میں یہاں پر اس لیے نہیں ہوں کہ میں پالوس کے بارے میں بتاؤں، یا برینم کے بارے میں بتاؤں، یا پترس کے بارے میں بتاؤں، یا کسی اور کے بارے میں بتاؤں۔ میں یہاں پر اس لیے ہوں، لیکن میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا جو خداوند نے کیا ہے اور جو خداوند ہمارے زمانہ میں کر رہا ہے۔ اور جو کوئی یہ منادی نہیں کر سکتا کہ جو کچھ خداوند ان دنوں میں کر رہا ہے اور وہ ماضی میں اٹکا ہوا ہے، اور میں اس کا ایک مرتبہ اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور تمام سنجیدگی کے ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ رسولوں کے زمانہ میں بھی جھوٹی تعلیمات وہ پہلی کلیسیائی زمانہ کے پیغام کے اندر بھی یہ سب موجود تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم بھی رسول ہیں، اور انہوں نے انہیں جھوٹا پایا۔ بالام کی تعلیم، وہاں پر ایک ایزبل نبیہ تھی، پہلی کلیسیائی اس کلیسیا کے اندر وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور پالوس کے پاس الہی بلاہٹ تھی، اور اس کو نہایت غصہ آیا یوحنا کو ان تمام جھوٹی تعلیمات پر، اور پالوس نے گلتیوں کے خط کے اندر یہ بات کہی۔ اس نے کہا جو کوئی اس تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم دیتا ہے، اس کے پاس یہ بلاہٹ تھی کہ وہ اس جلالی تعلیم کو پیش کرے، اور اس نے بڑی بڑی چھوٹی باتوں پر بھی تعلیم دی جو کلیسیا کے لیے ضروری تھیں، اور اس نے دوسری مرتبہ یہ کہا، اس نے کہا لعنت ہو اس پر جو کوئی اور تعلیم دیتا ہے، اور جو کچھ اور اس کو معلوم تھا کہ خداوند نے ہمارے ساتھ عہد باندھا ہے، اور ہمارے پاس پرانا اور نیا عہد ہے، اس کے اندر کچھ اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی، کچھ بھی نہیں، ہر ایک چیز کو ویسے ہی اصل متن میں رہنا ہے۔ اگر ہم کلیسیائی تاریخ میں دیکھیں، پہلے 300 سالوں میں اور کچھ لوگ ایسے رہے جو درست منادی کرتے رہے، لیکن کچھ نے اپنے نظریات اس میں ٹھونس دیے۔ ہمیں ان کے ناموں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر نکایا کی مجلس آ گئی،
اور پھر ایک بھیانک دور کا آغاز ہو گیا جو 1000 سال پر مشتمل تھا. اس کو تاریک دور کہا جاتا ہے. اور وہ سب جو رومن کلیسیا کا حصہ نہیں تھے یا رومن امپائر کا حصہ نہیں تھے، ان کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا. اور پھر شہیدوں کا خون، اس سے ساری دنیا لال ہو گئی ان 1000 سالوں میں. اور پھر اصلاح کا دور آیا. مہربانی سے میرے ساتھ ناراض مت ہوں، لیکن آپ انٹرنیٹ کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں. اور رومن کلیسیا انہوں نے 240 نظریات وہاں پر پیش کیے. اور وہ سب کلیسیائیں انہوں نے اپنی تعلیمات اور اپنے عقیدے وہاں پر رکھ دیے. وہ سب اس اصل سے ان کی راہیں الگ ہو چکی تھی. اب میں اصل نقطے پر آتا ہوں. اس سے پہلے کہ یسوع مسیح کی واپسی ہو، ہر ایک چیز بحال ہونی چاہیے اس اصل حالت میں. وہی منادی خداون پر، ایمان پر، ایک بپتسمہ، ہر ایک چیز واپس آنی چاہیے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اصلاح کے وقت سے ہی جو الہامی سچائیاں ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے وہ سچائی کی جانب لوٹتی آئیں، ایک کے بعد ایک کر کے. اور جب پینتیکوست کی بیداری آئی تو پھر، لیکن اب جو ہے یہ تیاری کا وقت ہے. اور وہ سب جو دلہن کلیسیا کا حصہ ہے، اور اس پر ہم مختصر طور پر بات کریں گے. متی کی انجیل کے 17ویں باب کو دیکھیں گے اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت. متی 17واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت. شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقی کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا. عزیز بھائیوں اور بہنوں، عزیز دوستو، یہ ہمارے خداوند کے الفاظ ہیں. اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کی تصدیق کی. اس نے کہا ایلیا تو آ چکا. چاہے متی 11ویں باب میں اور دوسرے حوالوں میں بھی یوحنا بپتسمہ دینے والا ایلیا کی روح اور قوت میں آیا. اس نے اس وقت کے ایمانداروں کے دلوں کو تبدیل کر کے وہ خداوند کی طرف اس نے پھیر دیا، اور اس نے اس راہ کو تیار کیا تاکہ وہ سب جو اس کے پیغام پر ایمان لائیں، انہوں نے اس وعدے کو قبول کیا. میں تمہیں پانی سے میں بپتسمہ دیتا ہوں، توبہ کا بپتسمہ، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا اور آگ سے بپتسمہ دے گا. وہ اس قابل ہوا کہ وہ لوگوں کو تیار کر کے خداوند سے متعارف کروائے، اور ایسا ہی اب بھی ہونا چاہیے.
اور درست طریقے سے تیار لوگ خداوند کو قبول کریں تاکہ وہ اس کو اپنے کام کو مکمل کرے. اور میں بڑے واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، ایک بھی غلط تعلیم نہیں ہے. یسوع مسیح کی کلیسیا میں ایک بھی جھوٹی تعلیم نہیں ہے، ایک بھی تفسیر نہیں ہے، ایک بھی وضاحت اور گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. خالص اور عمدہ اور پاک کلام ہے بس، اور ہمیں اس پر پورے دل سے ایمان لانا ہے. ہم اس وعدے پر بھی ایمان لاتے ہیں جو خداوند نے پرانے عہد میں کیا، ملاکی کے صحیفہ میں. اس سے پہلے کہ خداوند کا بزرگ اور ہولناک دن آئے، اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہ ایلیا نبی کو بھیجے گا. اور یہ وعدہ اور اس وعدے کو خداوند نے متی کے 17ویں باب میں اس کو پھر دہرایا تاکہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں جو آخری زمانے میں ہیں وہ جان جائیں کہ اس سے پہلے کہ نجات کا دن ختم ہو، اس سے پہلے کہ خداوند کا بھیانک دن شروع ہو جائے، ہولناک دن شروع ہو جائے، سورج تاریک ہو جائے اور چاند خون کی مانند لال ہو جائے، اس سے پہلے کہ فصل کا وقت ختم ہو جائے، خداوند ایک نبی کو بھیجے گا تاکہ وہ سب کچھ بحال کرے. ایک چیز نہیں، سب چیزیں. اور سب کچھ ترتیب کے ساتھ کلیسیا میں کرے، اس کو بحال کر دے جیسے ابتدا میں تھا. ہم آموس کی کتاب اور اس کی 8ویں باب اور اس کی 11ویں آیت کو دیکھیں گے. خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا. آمین آمین. یہ وعدہ پرانے عہد نامہ میں سے یہ بھی ہمارے زمانہ میں پورا ہو چکا ہے. خداوند نے قحط بھیجا ہے تاکہ اس کا کلام اس نے تفسیروں کو نہیں بلکہ کلام کو بھیجا ہے. ہر ایک جگہ لوگ بائبل کو پڑھتے ہیں، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، وہ اپنی تفسیریں بیان کرتے ہیں، لیکن خداوند وہ نبیوں کو بھیجتا ہے کیونکہ کلام نبی کے پاس آتا ہے، وہ مبشر کے پاس نہیں آتا، وہ نبی کے پاس آتا ہے. وہ بشر کا اپنا کام ہے، چرواہے کا اپنا کام ہے، استاد کا اپنا کام ہے، لیکن آج یہ اول اور آخر کے بات ہے، یہ خداوند کے کلام کی بات ہے اور اسی کی منادی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند قحط بھیجے گا کہ اس کے کلام کے سننے کا. تو پھر یقیناً ایک 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 آواز ہونی چاہیے جو اس کے کلام کی منادی واضح طور پر ایک آواز کے ساتھ ہونی چاہیے. خداوند کے نام کو جلال ملے. اور ایسی آواز وہ بھائی برینم کی تھی. اس نے یہ منادی کی اور اس نے
خدا کے خالص کلام کی منادی کی، اور وہ بھوک جو اس کے بچوں کے اندر تھی وہ مٹ سکے۔ کیا ہمارے اندر میں کوئی ایسا شخص ہے جو ان عقائد کو یا نظریات کو پڑھے یا سنے؟ نہیں، نہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ وہ اینگلیکن کلیسیا کیا تعلیم دیتی ہے، یا لوتھرن کلیسیا کیا تعلیم دیتی ہے، یا بیپٹسٹ چرچ کیا تعلیم دیتا ہے۔ کیا حقیقی خدا کا فرزند اس کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ ان تمام کلیسیاؤں میں کیا منادی ہو رہی ہے؟ جب خداوند نے تمام قوموں میں، تمام زبانوں میں ایک قحط ڈالا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے، کہ خدا کے اصل کلام کو، اس کے اصل متن کو وہ نہیں سن پا رہے، اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، میں اس موقع پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 اپریل 1962 کو اس کی نجات کے منصوبہ میں اس کی ایک اہمیت ہے۔ ایک غیر معمولی دن میرے لیے نہیں صرف، بلکہ وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آیا، اور اس کے ساتھ نجات کا منصوبہ جڑا ہوا تھا۔ اور منگل اس ہفتے کو ایک بہن ہمارے دفتر میں آئی، اس نے کہا، بھائی فرینک، میں نے اپنے بھائی سے بات کی اور میں نے اسے بتایا کہ خداوند نے تمہارے ساتھ بات کی ہے۔ تو اس کا جواب تھا، کیا تم وہاں پر تھے؟ اور میں مسکرانے لگا۔ بالکل، اس نے کہا، کیا تم وہاں پر موجود تھی؟ عزیز بھائی اور بہنوں، کیا آپ وہاں پر موجود تھے جب خداوند نے ابراہیم سے بات کی، جب اس نے موسیٰ سے بات کی، جب اس نے پالوس سے بات کی؟ کیا آپ وہاں پر تھے؟ کیا آپ وہاں پر تھے جب اس نے پترس کو بلایا؟ کیا آپ وہاں پر تھے جب آپ نے پالوس کو اور تمام رسولوں کو بلایا؟ کیا میں وہاں پر تھا؟ نہیں، لیکن میں وہاں پر موجود تھا جب خداوند نے مجھے بلایا، اور اس نے واضح الفاظ میں مجھ سے بات کی، مجھے بلاہٹ دی۔ اور میں یہ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ یہ بہت صبح تھی، اور میں دن کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ میں کھڑکی کے پاس کیا، اور میں نے پردوں کو ہٹایا اور باہر دیکھا۔ سورج ابھی چڑھا نہیں تھا، لیکن روشنی ہو چکی تھی۔ اور میں کمرے میں واپس آیا، اور میں نے دعا کی، اور خداوند کے دن کو خداوند کے سپرد کر دیا، اور کھڑکی کی جانب دیکھنے لگا۔ اور کھڑکی کی دائیں جانب خداوند کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میرے خادم، اس شہر کے لیے تیرا وقت بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور میں تجھے دوسرے شہروں میں بھیجوں گا تاکہ تو منادی کرے، میرے کلام کی منادی کرے۔ یہ ایسے ہی سچ ہے جیسے کلام کا ہر ایک لفظ سچا ہے۔ آپ ساری بلاہٹ کو سے واقف ہیں جو خداوند نے مجھے دی، اور بھائی برانم نے اس کی تصدیق کی 3 دسمبر کو 2 اور 3 دسمبر کو 1962 کو بھائی برانم نے اس کی تصدیق کی۔
وہ الہی پیغام، اور اس الہی پیغام کو میں ساری دنیا میں لے گیا، اور ان سب نے سنا جو خداوند نے اس وقت کے لیے جو پیغام دیا تھا۔ ہمیں ایک اور حوالہ پڑھیں گے، متی 24واں باب اور اس کی 45ویں آیت۔ متی 24واں باب اور اس کی 45ویں آیت۔ پس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے؟ عزیز بھائی اور بہنوں، میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا، میں صرف آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو حقیقت میں خدا کے ساتھ میرے تجربات ہوئے، اور ایڈمنٹن میں جو میرا تجربہ ہوا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری تفصیلات بتاؤں، اور وہ ایک عظیم اتوار کی صبح تھی اور سورج چمک رہا تھا، اور خداوند کی آواز آئی، میرے خادم، میں نے تجھے مقرر کیا ہے متی کے 24ویں باب کے مطابق اور اس کی 45ویں اور آیت سے لے کر 47ویں آیت کے مطابق، تاکہ تو وقت پر خوراک مہیا کرے۔ یہ ایسے ہی حقیقت ہے، سچائی ہے، جیسے کلام کا ہر ایک لفظ ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، دوبارہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ وہاں پر موجود تھے؟ کیا آپ نے یہ سنا تھا؟ یہ کافی تھا کہ خداوند نے کہا ہے، اور میں اس قابل ہوا کہ میں اس بلاہٹ کو لے کر چلا خداوند کے فضل سے، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے لیے۔ اور وہ سب جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور سادگی سے کہتے ہیں بھائی فرینک، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایول خادم ہے، اور اور ان کے لیے 48 سے 51 آیت ہے، میں نے اس سارے تمسخر کو برداشت کیا ہے۔ میں جانتا ہوں میرا ایمان کس پر ہے، میں جانتا ہوں کہ خداوند وہاں پر موجود تھا، اور میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ سب جو ایمان نہیں لا سکتے کہ خداوند نے براہ راست بلاہٹ دی ہے، وہ اپنی راہوں پر چلتے رہیں گے، اور وہ نہیں سنیں گے کہ جو روح کلیسیاؤں کو اس پیغام کے وسیلہ سے، آخری پیغام کے وسیلہ سے روح کلیسیاؤں سے کیا بات کر رہا ہے۔ ہم آگے چلیں گے، متی 4 باب اور اس کی 4 آیت۔ متی 4 باب اور اس کی 4 آیت۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آمین۔ یہ اسی مضمون پر ہے۔ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس لیے ہم شکر گزار ہیں کہ ہم اس ہر بات پر ایمان رکھ سکتے ہیں جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ ہماری روحانی زندگی ہے۔ جیسے خداوند نے کہا ہے ویسے ہی یہ حقیقت ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
اور ہم اس وعدے کے لیے شکر گزار ہیں جو کلام میں ہے۔ متی 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت، متی 24واں باب اس کی 14ویں آیت، اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ یہ بیش قیمت اور مقدس کلام، اس کو بھی ضرور پورا ہونا تھا۔ ہمارے زمانہ میں یہ پورا ہوا کہ آخری پیغام اس کی منادی ہوئی تمام دنیا میں، تمام لوگوں میں، تمام قبیلوں میں، تمام قوموں میں، تمام زبانوں میں، اور یہی الہی پیغام ہے جس کو ہم لے کر چلتے ہیں اور جس کی منادی ہم کرتے ہیں۔ اور چنانچہ یہ کلام، یہ نوشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہوا۔ بھائی اور بہنوں، ہر ایک بات جو کچھ خداوند نے بیشتر سے بتایا اخیر زمانہ کے لیے، اس کو پورا ہونا تھا ہمارے زمانہ میں۔ کیونکہ ہم آخر زمانہ میں، فصل کے اخیر میں اب ہم پہنچ چکے ہیں، اور خداوند نے ہر ایک چیز کی منادی پہلے سے کر دی، جو 2000 سال پہلے اس نے پہلے سے بتا دیا۔ اگر آپ متی کے 24ویں باب میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ خداوند اس نے پہلے بتایا کہ ہیکل کے ساتھ کیا ہوگا، اس نے کہا بتایا یروشلم کے ساتھ کیا ہوگا، اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ تتر بتر ہو جائیں گے اور ہیکل کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور وہ سب کچھ جو اس وقت ختم ہوا وہ بھی بتایا، اور جو اب ہو رہا ہے یہ بھی بتایا۔ اور ہم دنیا کی جانب دیکھیں، اب جنگوں کی افواہیں، قحط، مہنگائی، موسمی تبدیلی، اور ہر ایک چیز بدل چکی ہے، اور ایسی نہیں ہے جیسے پہلے تھی۔ لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں، ہم سب دکھ اٹھا رہے ہیں، اور آگے اس سے بھی بھیانک دور ہے، بھیانک چیزیں نظر آ رہی ہیں، آگے ہونے کو ہیں۔ ہر ایک چیز اس کو پہلے سے بتا دیا گیا، جو کچھ دنیا میں اب ہو رہا ہے اس کا بائبل کی نبوتوں میں پہلے سے اعلان ہو چکا، وہ جو سب کچھ دنیا پر ہوگا۔ اور یہ سب کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نجات کے اس الہی کے پیغام کو اس کی اصل حالت میں قبول کریں، جیسے اس کی منادی ہوئی، جیسے رسولوں کے دور میں اس کی منادی ہوئی، ویسے ہی ہمارے زمانہ میں بھی اس کی منادی ہوئی، کہ وہی اکیلا واحد حقیقی خدا، اس نے اپنے آپ کو منکشف کیا بطور باپ آسمان میں، اور زمین پر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے میں اپنے آپ کو منکشف کیا، اور روح القدس کے وسیلہ سے اب وہ کلیسیا میں ہے۔ خدا ہمارے اوپر، خدا ہمارے درمیان، اور خدا ہمارے اندر، اور مخلصی کا کام مکمل ہو گیا، اور وہ نئے عہد کا خون بہایا گیا ہماری معافی کے لیے، تاکہ ہم سب کو ابدی زندگی مل جائے۔ اور خداوند نے اس الہی بلاہٹ میں پہلے سے یہ کہا کہ اس نجات کی خوشخبری کا پیغام، اس کی ہمیں منادی کرنی ہے،
اور وہ کوئی جو کوئی اس کو قبول کرے گا وہ بچ جائے گا. اور جو ببلیکلی بپتسمہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہے. وہ ایجاد کردہ اس فارمولے میں نہیں ہے جو خدائے ثالوث کا ہے. وہ کہیں بھی کسی نبی یا کسی نے بھی اس کو لاگو نہیں کیا تھا. کسی رسول نے ویسے بپتسمہ نہیں دیا. نہ ہی پرانے عہد نامے میں وہ حوالہ ہے، نہ ہی کوئی نئے عہد نامے میں اس کو کسی نے ایسے بپتسمہ دیا. خداوند ہم پر اپنا فضل کرے، ہم اصل کی طرف واپس لوٹیں. آگے پڑھیں گے. یسایہ 49 باب اور اس کی 6 آیت کا پچھلا حصہ دیکھیں گے. بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے. یہ وہ نبوت تھی کہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے. نہ صرف اسرائیل بلکہ دوسری قومیں بھی، ان کو بھی شامل کیا گیا. خدا کی نجات کے منصوبہ میں ان کو شامل کر لیا گیا، جیسے خدا نے ابراہیم سے بھی کہا تھا کہ تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی. اگلا حوالہ اعمال اور اس کا 15واں باب اور اس کی 14ویں آیت. اعمال 15واں باب اور اس کی 14ویں آیت. شمعون نے بیان کیا ہے کہ خدا نے پہل غیر قوموں پر کس طرح توجہ کی تاکہ ان میں سے اپنے نام کی ایک امت بنا لے. خداوند کا شکر ہو. نئے عہد نامہ میں اس کی تصدیق ہوئی جو کچھ خداوند نے پرانے عہد نامہ میں بیان کیا. اور یہ اہم بات ہے ہماری منادی میں کہ پرانا اور نیا عہد نامہ مکمل یگانگت میں ہے. یہاں پر جو وعدہ ہے وہ آگے جا کر اس کی تکمیل ہے. اگلا حوالہ رومیو 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت. پس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی، مگر برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے. یہ بھی پورا ہوا جیسے پالوس نے لکھا، سارا اسرائیل نہیں. وہ سب جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پیغام پر ایمان لائے اور رسولوں کے پیغام پر ایمان لائے. انہوں نے قبول کیا، وہ اس پر ایمان لائے اور وہ سب برگزیدوں کے ساتھ مل گئے. لیکن باقی سب جو تھے ان کے دل سخت ہو گئے. اور میں اس بات پر زور دوں گا کہ یہ کتنی ضروری ہے کہ خداوند کے وعدوں پر ایمان لایا جائے. جو خدا پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور پھر ویسے ہی ایمان لائیں جیسے کلام میں لکھا ہے، اور ان وعدوں کا تجربہ حاصل کریں.
خداوند قوموں میں سے اپنے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے اور اپنے کام کو مکمل کر رہا ہے ان سب کے ساتھ جو قوموں میں سے باہر نکل رہے ہیں، اور پھر وہ اسرائیل کی طرف واپس لوٹے گا۔ وہ 1,44,000 کے ساتھ ابتدا کرے گا ریپچر کے بعد، اور پھر تمام اسرائیل کے ساتھ۔ کیا ایک اور حوالہ ہے؟ رومیو 11واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور خداوند کا شکر ہو۔ بھائی اور بہنوں، حقیقت میں مجھے منادی کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف حوالے یہاں پر پڑھتا جاؤں، یہ کافی ہے، اور انہیں پڑھوں۔ یہ سب لکھا ہے، اور اس کے لیے ہم خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں۔ ہمیں نظریات کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف خدا اور خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ کریں۔ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ بھائی اور بہنوں، ہم نے بھائی کیلر سے سنا نہایت ہی طاقتور کلام زبور 25 میں سے، اور اس کی ہر ایک آیت ہم سے بات کرتی ہے۔ اسی طرح باقی سب حوالہ جات وہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں۔ خداوند وہ ہم کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ وہ ہم سے بات کرتا ہے، وہ آپ سے بات کرتا ہے، ہم سے شخصی طور پر بات کرتا ہے۔ اور رومیو کے حوالے سے جو ہم نے سنا، ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو اس پر فٹ کریں کہ جو برگزیدوں کو جو نجات ملی، تاکہ باقیوں کو سخت کیا جائے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، سب لوگ اس الہی پیغام کو، اس الہی بلاہٹ کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر موجود تھے جب بھائی برینم کے ساتھ لوگوں نے بات کی؟ کیا آپ نے وہ سنا تھا جب اسے یہ کہا گیا تھا، جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو مسیح کی پہلی آمد کا پیشرو بنا کر بھیجا گیا، اور تمہیں بھی ایک پیغام دیا جاتا ہے جو مسیح کی دوسری آمد کا پیشرو ہوگا۔ وہ ہمیشہ ایسے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو سوالیہ نشان کھڑے کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود ان کے پاس ایمان کی قوت نہیں ہوتی، ان کا خدا کے ساتھ ذاتی تجربہ نہیں ہوتا، اور ان سب کا جن کا خدا کے ساتھ شخصی تجربہ ہوتا ہے، ذاتی رشتہ ہوتا ہے، وہ حقیقی طور پر نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ سب جو خود ابدی زندگی کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اور وہ خدا کے فرزند بن چکے ہوتے ہیں، اور وہی خدا کے فرزند ہوتے ہیں۔ وہ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اور جو خدا سے ہے وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے۔ اور یوحنا 8واں باب اس کی 47ویں آیت، جو خدا سے ہے وہ خدا کی سنتا ہے۔ یہ وہ بات تھی جو خداوند نے اس وقت فقی فریسیوں سے کہی تھی کہ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو۔
اور اسی طرح وہ آج بھی کہتا ہے جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے. وہ فقی اور فریسی جن کو اس نے کہا تم اس لیے نہیں سنتے کیونکہ تم خدا سے نہیں ہو. اور پھر وہ سب جو خدا سے ہیں وہ خدا کی سنتے ہیں. بھائی اور بہنوں، یہ میں نہیں یا کوئی اور نہیں جو آپ کو جج کرتا ہے، جو یہ خداوند جج کرتا ہے، خدا کا کلام جج کرتا ہے. وہ جو خدا سے ہے وہ خدا کے وعدوں کو سنتا ہے، خدا کی باتوں کو سنتا ہے. اور جو کچھ خدا ان دنوں میں ہمارے زمانے میں کر رہا ہے وہ سب جو خدا سے نہیں ہے، ان کی اپنی تفسیریں ہیں اس کے خدا کے کلام کے بارے میں، اور وہ نہیں سنتے جو کچھ خدا نے اپنی کلیسیا سے کہا ہے. آپ اپنے آپ کو کس مقام پر کھڑا کرتے ہیں؟ خدا کا کلام آپ کو کس مقام پر کھڑا کرتا ہے؟ کیا ہم ان کے درمیان ہیں جن کے بارے میں خداوند نے کہا کہ تم اس لیے نہیں سنتے کہ خدا سے نہیں ہو؟ کیا خداوند آج آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ آپ خدا سے ہیں، آپ خدا کی بات کو سنتے ہیں؟ اور صرف ایک بات اور میں اس کا تذکرہ کروں گا. ہم وہاں پر موجود نہیں تھے جب بھائی برانم کو بلاہٹ ملی 11 جون 1933 کو، لیکن ذاتی طور پر ایسٹر 1966 کو میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر ان 12 لوگوں سے میں ملا جو جیفرسن ویل میں تھے، ٹیبرنیکل میں تھے، جو وہاں پر موجود تھے جب وہ عظیم تجربہ ہوا 11 جون 1933 کو. بھائی اور بہنوں، اب ہم آخر پر پہنچ چکے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اب زندہ ہیں. ہم نے یہ پہچان لیا ہے اس وقت کو، اور خداوند کے وعدوں پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم مودہ فرزند ہیں. اور ہم اس میں شریک ہیں ان وعدوں میں جب خداوند یسوع مسیح واپس لوٹے گا، جو کہ نہایت ہی قریب ہے. ایک مرتبہ پھر زیورک سے گرم جوشی سے آپ سب کے اوپر میں خداوند کی برکتیں چاہتا ہوں. اور ہم شکر گزار ہیں کہ ہم پھر سے جمع ہو سکتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کو سن سکے اور اس سے برکت حاصل کرے. اور خدا کی برکتیں آپ سب پر ٹھہر جائیں جو ایمان رکھتے ہیں جیسے کلام میں لکھا ہے. یسوع کے قدوس نام میں خداوند کی برکتیں آپ پر ٹھہر جائیں. آمین.